نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد شیر بیشہ اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء اللہ رضوی صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ عالمی تنظیم اہل سنت دیگر علماء و مشائخ بزرگوں دوستوں شمع رسالت کے پروانوں سب سے پہلے میں فخر السادات مجاہد ملت مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب الحسینی کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے مددگاروں کو اور ان کے تمام سپاہیوں کو یہ عظیم الشان اجتماع سنی کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا. حضرت شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیشہ عظمت اسلام کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے جاندار کردار ادا کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب عالمی تنظیم اہل سنت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر سب سے مضبوط ادارہ فوج کا ہے، لہذا فوج سے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تھانوں پر جمع ہوتے ہیں، لوگ ڈی پی او کے دفتر پر جمع ہوتے ہیں، ڈی سی او کے دفتر پر جمع ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی تنظیم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر پر جمع ہو، کیونکہ وہاں پر تو سیدھی گولیاں برسائی جاتی ہیں جو وہاں پر احتجاج کرے. تو عالمی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ جی ایچ کیو مسلسل مظاہرے کیے جائیں، گرفتاریاں پیش کی جائیں اور افواج پاکستان سے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے. تو حضرت شاہ جی نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی مردانگی کے ساتھ وہاں پر گرفتاری پیش کی. پہلی گرفتاری حضرت پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب نے وہاں پر پیش کی، فوجی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی جی ایچ کیو کے سامنے. شاہ جی کا یہی کارنامہ تاریخ میں انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا. لیکن اس کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت شاہ جی نے ہمیشہ ہر تحریک کے اندر حصہ لیا ہے، چاہے کوئی بڑا مظاہرہ اسلام آباد کے اندر ہو، چاہے کوئی بڑا مظاہرہ لاہور کے اندر ہو، صرف گوجرانوالا کے اندر نہیں، بلکہ جس مقام پر بھی کوئی
اہل سنت کا مرکزی پروگرام ہوا، کوئی مرکزی اجتماع ہوا، تو حضرت شاہ جی نے وہاں پر کردار ادا کیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ جی کے جتنے مرید ہیں، ان کے جتنے سنگی ہیں، ان کے جتنے ساتھی ہیں، وہ سب جیدار ہیں۔ اگر آپ لوگ جیدار نہ ہوتے، اگر آپ لوگ قربانیاں دینے والے نہ ہوتے تو شاہ جی اتنی قربانیاں نہ دیتے۔ حضرت شاہ جی کے ساتھ شاہ جی کے سنگیوں کا بھی بہت اونچا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ جی کو، ان کے سنگیوں کو اور زیادہ حوصلہ عطا فرمائے، اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو مبارکباد، جو علماء تشریف لائے ہیں، جو سادات تشریف لائے ہیں، جو مشائخ تشریف لائے ہیں، جو خطباء تشریف لائے ہیں، جو معززین علاقہ تشریف لائے ہیں، جو آپ بوڑھے تشریف لائے ہیں، جو آپ نوجوان تشریف لائے ہیں۔ بچوں کی بہت زیادہ بہتات ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ اس اجتماع کے اندر بچے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر بچوں کا ذہن بن جائے گا، جو ذہن بنے گا وہی ہمارا مستقبل ہے۔ آج مجھے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ هو الذی، ہوا کا معنی وہ، اللہ زی جس نے، وہ سے مراد بھی اللہ ہے، جس نے سے بھی مراد اللہ ہے۔ ہوا اس میں ضمیر ہے، اللہ زی اس میں موصول ہے۔ ضمیروں کو اور موصولات کو مبہمات کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی ایسے الفاظ ہیں جن کا مفہوم مبہم ہوتا ہے۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جو اغیب الغیوب ہے، جو سب سے بڑا غیب ہے۔ ویسے تو فرشتے بھی غیب ہیں، جنات بھی غیب ہیں، جنت بھی غیب ہے، دوزخ بھی غیب ہے، عرش مولا بھی غیب ہے، بے شمار غیوب ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، جو جہت سے پاک ہے، جو زمان و مکان سے پاک ہے، جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی جہت مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ تمام جسمانی صفات سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ جسم نظر آتا ہے، وہ نہ نظر آنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اپنا تعارف کرایا، ہوا وہ جس نے اپنا رسول بھیجا، یعنی وہ ذات اقدس جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے، جس نے اس ذات اقدس کو پہچاننا ہو، اس کی شانوں کا اندازہ لگانا ہو، اس کے عظمتوں کا اندازہ لگانا ہو، تو وہ اس کے رسول کو دیکھ لے۔ اس ذات اقدس کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اس کے رسول کو دیکھو، جو اس کی سب سے بڑی صنعت ہے، جو اس کی سب سے بڑی کاریگری ہے۔ اور جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ شانیں عطا کی ہیں، اس رسول کو دیکھ لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب رسول کی شان یہ ہے تو اس کو بھیجنے والے اور اس کو بنانے والے اور اس کو پیدا کرنے والے کی شان کیا ہوگی۔ ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا۔ حضور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے
بے شمار دلائل عطا کیے، بے شمار بینات عطا کی، بے شمار عظمتیں عطا کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم کی عظمتوں میں سے جس دین کو لے کر آئے آپ اس دین کا ذکر کیا، جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کاملہ اور سچے دین کے ساتھ، کاملہ ہدایت، جس ہدایت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس رہنمائی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی پوچھے محمد علی جناح کون ہے تو کہا جائے محمد علی جناح وہ ہے جس نے پاکستان بنایا۔ اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے رسول بھیجا ہے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ اس موقع پر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ حضور نبی کریم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی سکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی مکہ شریف میں، کوئی وہاں پر آپ کا استاد نہیں دیکھا گیا جس نے آپ کو پڑھایا ہو، کسی مکتب میں آپ تشریف نہیں لے گئے، کوئی وہاں پر لائبریری نہیں تھی، آپ کا کسی سے پڑھنا ثابت ہی نہیں ہو سکا، کسی سے پڑھنا آپ کا ثابت نہیں ہو سکا، آپ نے کسی سے پڑھا ہو، لیکن آپ ایک بہت بڑی ہدایت لے کر آئے جو عالمگیر ہے، جو آفاقی ہے، جو کامل و اکمل ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، اور پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ ایک دو نسلوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ وہ گوروں کے لیے بھی ہے، وہ کالوں کے لیے بھی ہے، وہ سرخ رنگ والوں کے لیے بھی ہے، وہ تمام نسلوں کے لیے ہے، وہ تمام قبائل کے لیے ہے، وہ تمام ممالک کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر نظام بنائے جاتے ہیں۔ برطانیہ کے لوگ بھی اپنے ملک کے لیے نظام بناتے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی، روس کے لوگ بھی، چائنا کے لوگ بھی، جرمن کے لوگ بھی۔ وہ لوگ جو نظام بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے بناتے ہیں۔ رسول کریم جو ہدایت لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، وہ پوری کائنات کے لیے لے کر آئے، ایک ملک کے لیے نہیں۔ ان نظاموں کو حکومت بدلتی ہے، نئی حکومت آتی ہے تو اس میں امینڈمنٹس کرتی ہے، تبدیلیاں کرتی ہے، ترمیم کرتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا۔ کوئی اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر جتنے نظام بنائے گئے وہ صرف جسمانی ضرورتوں پر بحث کرتے ہیں۔ جسم کی ضرورتیں کیا ہیں؟ وہ انسان کو ایک جانور کا درجہ دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام بنانے والے ہیں وہ انسان کو جانور کا درجہ دیتے ہیں کہ انسان ایک جانور ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس کو جو ضروریات ہیں ان کی ضرورت ہے، اس کو جو جانور کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔
لیکن جو رسول کریم ہدایت لے کر آئے اس کے اندر صرف جسمانی ضرورتوں پر بحث نہیں کی گئی، اس پر روحانی ضرورتوں پر بھی بحث کی گئی کہ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اس کے اندر ایک روح بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس روح کے ذریعے جب یہ عروج کرتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، پھر جب یہ روح پروان چڑھتا ہے تو پھر اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نازل ہوتے ہیں، اللہ کی تجلیاں نازل ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مظہر بنتا ہے، پھر اس کو ایسی ایسی طاقتیں دی جاتی ہیں کہ ایک شخص ملک شام میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں بلقیس کا تخت ملک یمن سے آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے یہاں پر پیش کر سکتا ہوں۔ روحانی پاور جو ہے جب پروان چڑھتی ہے، جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر ایک شخص مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریت الجبل، اے ملک عراق میں جنگ لڑنے والے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ ہو جاؤ، دشمن تمہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے۔ تو یہ اسلام صرف جسم پر بحث نہیں کرتا، یہ انسان کو جانور قرار نہیں دیتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیتا ہے۔ باقی نظاموں کے اندر انسان کو جانور قرار دیا گیا کہ جانور دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے، انسان کا بھی یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کھائے پیے اور مر جائے۔ اس لیے ان نظاموں کے اندر کھانے پینے کی بات ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی گیس نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے بجلی نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی گندم نہیں مل رہی، کبھی کہا جاتا ہے چینی نہیں مل رہی، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کی روحانیت تباہ ہو رہی ہے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ زنا عام ہو رہا ہے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ شراب عام ہو رہی ہے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، کبھی یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ لوگ اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں، کبھی کسی نے آخرت کی بات بھی کی ہے، کبھی کسی نے روحانیت کی بات بھی کی ہے، کبھی کسی نے قبر کی بات بھی کی ہے۔ ہمارے لیڈر بھی ان کے پیچھے چل پڑے جو غیر مسلم ہیں اور جو مادیت پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نظام لے کر آئے، ایک ایسی ہدایت لے کر آئے، ایک ایسا دین لے کر آئے جو ہر طرح سے کامل و اکمل ہے۔ ان لوگوں نے جو نظام بنایا وہ گاجر مولی پر بحث کرتے ہیں، الف انار بے بکری کہتے ہیں نا جی، لیکن رسول کریم جو نظام لے کر آئے وہ نظام کہتا ہے کہ اے انسان سب سے پہلے تو اپنے اللہ کو پہچان، گاجر مولی بعد میں آئے گی، سب سے پہلے خالق کائنات کو پہچان، اس کی عظمتوں کو پہچان، اس کی شانوں کو پہچان، اس کے رسولوں کو پہچان، اس کے فرشتوں کو پہچان، اس کے وحی اور اس کے کلام کو پہچان، اور اس کی تقدیر پر ایمان لا اور روز آخرت پر ایمان لا۔ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ جوانی فانی ہے، یہ دنیا ساتھ دینے والی نہیں ہے، آخرت باقی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت کی نعمتیں باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، جنت حاصل کرنے کی فکر کر۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے جو سرکار لے کر آئے، ہے نظام مصطفیٰ ہے جو شان عالم پر بحث کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بحث کرتا ہے، اس کی شانوں پر بحث کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے مستحق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ دین اسلام ہے جو عقیدت التوحید بیان کرتا ہے، عقیدت الرسالت، رسولوں کی شان بیان کرتا ہے،
رسولوں کا تعارف پیش کرتا ہے، رسولوں کی عظمتیں پیش کرتا ہے، مقام رسالت پیش کرتا ہے، ملائکہ کی شانیں بیان کرتا ہے، یہ توریت بیان کرتا ہے، یہ انجیل بیان کرتا ہے، یہ زبور بیان کرتا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پیش کرتا ہے، وہ علم پیش کرتا ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، میرا سننا غلط ہو سکتا ہے، میرا سوچنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بنیاد بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو بنیاد بناتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کر دوں سرکار کی صداقت کا، اور اس سے پھر میں اللہ تعالیٰ کی صداقت بھی ثابت کرتا ہوں۔ بتاؤ، یہ دنیا کے جتنے بھی قانون بنانے والے لوگ ہیں، نظام بنانے والے، ان پڑھ ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے؟ ایک ہوتا ہے کہ بہت ہوتے ہیں، مختلف شعبوں سے لیے جاتے ہیں، مختلف طبقات سے لیے جاتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے لوگ لیے جاتے ہیں، پھر ان کی ایک کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ کچھ تیار کرتے ہیں، پھر آگے بھیجا جاتا ہے، پھر آگے وہ کمیٹی دیکھتی ہے، پھر آگے اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ مختلف اسمبلیوں میں، مختلف سینٹوں میں پہلے مختلف بورڈ بنائے جاتے ہیں، پھر وہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے، اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، اس کے لیے کوئی بورڈ نہیں بنایا گیا، کوئی اسمبلی نہیں قائم ہوئی۔ یہ ایک ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس نے کسی سے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ وہ جو ملکوں کا نظام بنانے والے ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے بناتے ہیں، یہ شخص پوری دنیا کے لیے پیش کر رہا ہے۔ وہ بناتے ہیں جسمانی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کے، یہ شخص جو نظام پیش کر رہے ہیں یہ جسمانی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں، یہ روحانی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں، یہ دنیا بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں، یہ قبر بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں، یہ حشر بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والوں کی قبر بھی جنت بن جائے، اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے روز عرش مولا کا سایہ مل جائے، اس پر عمل کرنے والوں کو کل قیامت کے روز حوض کوثر کا پانی ملے، یہ بجلی سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں پہنچ جائیں، ہمیشہ جنت میں رہیں، نہ ان پر موت آئے، نہ ان پر بڑھاپا آئے، نہ ان کو بیماری آئے۔ اب بتاؤ کس کا نظام بہتر ہے؟ وہ نظام جو انسان کو جانور کا درجہ دیتا ہے اور جس کے اندر صرف جسم کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جسمانی ضرورتوں کو، موت آنے تک کی ضرورتوں کو، ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہ نظام بہتر ہے یا وہ نظام بہتر ہے جو جسم کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، روح کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، قبر کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، آخرت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے؟ وہ نظام بہتر ہے جو گاجر مولی پر بحث کرتا ہے یا وہ نظام بہتر ہے جو خالق کائنات پر سب سے پہلے بحث کرتا ہے، جس کا موضوع ثانی عالم ہے اور اس کی شریعت ہے؟ یہ رسول کریم نے پیش کیا، کس سے پڑھے نہیں، کسی اسکول میں نہیں گئے، جو وہ پڑھے لکھے لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ اس شخص کے سچا رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اگر حضور اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ایسا نظام پیش کر سکتے؟ اگر اللہ کی طرف سے نہ لاتے تو پیش کر سکتے ایسا نظام؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نہ ہوتے، خود ساختہ ہوتے تو ایسا نظام پیش نہ کر سکتے؟ ایسا بڑا نظام، ایسا اکمل نظام، ایسا جامع نظام، جس نظام کے اندر ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ کوئی ہے دنیا کا نظام جس میں ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا نظام جس میں ناک صاف کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے؟ کوئی ہے ایسا نظام جس میں جوتا پہننے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا نظام جس میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا نظام جس میں لیٹنے کا آغاز کس سائڈ پر کرنا ہے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا نظام جس میں پانی پینے کی ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہو کہ اس انداز میں پانی پینا ہے؟ کوئی ہے ایسا انداز جس میں بیان کیا گیا ہو کہ لقمہ اس طرح توڑنا ہے اور اس طرح منہ میں رکھنا ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ ہے جو خلوت سے لے کر جلوت تک
انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک بلکہ انٹرنیشنل سطح کی زندگی تک پوری رہنمائی کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہر دکھ کی دوا، اچھی وانل ہر دکھ کی دوا۔ تو ایک طرف تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ نظام مصطفیٰ کتنا عظیم نظام ہے، شریعت کتنا بڑا نظام ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی ہدایت ہے، کتنی بڑی روشنی ہے، یہ کتنی ہمارے لیے مفید ہے، یہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے، یہ قبر کو سنوارنے والی ہے، یہ روح کو سنوارنے والی ہے، یہ بدن کو سنوارنے والی ہے، یہ فکر کو سنوارنے والی ہے، یہ ذہن کو سنوارنے والی ہے، یہ دماغ کو سنوارنے والی ہے۔ دوسری طرف اللہ پاک نے دلیل دی اپنے موجود ہونے کی کہ میرے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں رسول بھیج رہا ہوں۔ رسول کو دیکھو نا، غور کرو، ان کا حسن دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے رسول ہیں۔ کوئی انسان اتنا حسین ہے کائنات میں کہ جب وہ ہنسے تو اس کا چہرہ شیشے کی مانند ہو جائے۔ کوئی ایسا انسان کائنات میں ہوا ہے جو پیشاب کرے تو پیشاب میں سے بھی خوشبو برآمد ہو؟ کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جس کے پسینے کے اندر خوشبو ہو، جس کے تھوک کے اندر نورانیت ہو اور شفا ہو؟ ایسا انسان کوئی پیدا ہوا ہے؟ دیکھو تو صحیح اس رسول میرے کو۔ اور اس آیت میں فرمایا اس کے دین کو دیکھ لو، اس کی ہدایت کو دیکھ لو کتنی کامل ہے۔ ایک شخص جس نے پڑھا ہی نہیں کسی سے پیش کر سکتا ہے، جس نے کسی سکول میں گیا ہی نہیں، کسی کالج میں گیا ہی نہیں، کوئی استاذ پکڑا ہی نہیں، ایسا انسان پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا۔ تو یہ رسول ہے اس لیے پیش کر رہا ہے۔ تو جب میرے رسول کی یہ شان ہے تو میری شان کیا ہوگی؟ میری جستجو کرنے والوں، میرے بارے میں پوچھنے والوں، میرے رسول کو دیکھو، میرے رسول کی شان کیا ہے۔ اب میں اس موضوع پر تو ساری زندگی بیان کرتا رہوں تو نکات ختم نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ نکات نظام مصطفیٰ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کربلا والوں کا مہینہ ہے، بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی اگر کربلا والوں کا ذکر نہ آئے تو، لیکن موضوع تو نظام مصطفیٰ ہے تو نظام مصطفیٰ کے ضمن میں لے آتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کی تنفیذ حضور نے خود فرمائی۔ اب آپ کے وصال فرمانے کے بعد اس کی تنفیذ کے لیے ضروری ہے جو شخص تنفیذ کرے وہ واقعتاً ہی رسول کریم کا غلام ہو۔ اگر وہ یزیدی صفات ہو اس کو کوئی حق حاصل نہیں نظام مصطفیٰ کی تنفیذ کا، یزید نہیں اس کو نافذ کر سکتا۔ اگر یزید کا نفاذ کرنا درست ہوتا تو امام حسین فرماتے تم ہی رہو امیر المومنین، صرف نافذ کر دو، فرماتے تم ہی رہو۔ وہ مان بھی جاتا، وہ کہتا جو جو کچھ کہتے ہیں میں نافذ کرتا ہوں، لیکن فرمایا نہیں، سرے سے تو ہی منظور نہیں ہے، یہ فرمایا تیری بیعت نہیں ہوگی۔ حافظ ابن کثیر دمشقی نے جو آبجیکشن لگائے امام حسین نے ان کے بارے میں فرمایا قد اشتہر یزید بالمعازف والغناء واتخاذ الغلمان والقیان۔ یزید جو ہے وہ ڈول ڈمکے کا دل دادا تھا، ڈول ڈمکہ کراتا تھا، گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کا دل دادا تھا۔ اب بتاؤ کوئی شاذ و نادر ہی گھر ہوگا جو ان باتوں سے پاک ہو جہاں یزیدیت موجود نہ ہو۔ یہ یزیدیت ہے جو یزید کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا حافظ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں کہ ڈول ڈمکے کا دل دادا تھا، ڈول ڈمکہ کراتا تھا اور
گانے کا دل داتا تھا، گانے سنتا تھا۔ واتخاذ الغلمان والقیان، خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں اپنے پاس رکھتا تھا، لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا تھا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور بندروں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، ریچھوں کی لڑائی کراتا تھا آپس میں اپنے دربار میں۔ یہ بھی ممنوعات میں سے ہے، جانوروں کو لڑانا آپس میں، ان کو زخمی کرنا، حتیٰ کہ ایک جانور دوسرے جانور کو زخمی کر دے یا ہلاک کر دے۔ اور لوگ جو ہیں اس کو اپنا کھیل بنا لیں، اپنا تماشا بنا لیں، ایک جانور ہلاک ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے وہ تفریح کر رہے ہوں، یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ یزید یہ کام کرتا تھا۔ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُصْبِحُ فِيهِ مَخْمُورًا، صبح کے ٹائم پر نشے کی حالت میں ہوتا تھا، نماز کے ٹائم پر، صبح کی نماز کے ٹائم پر رات کو زیادہ شراب پی لیتا تھا اور نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر حضرت امام حسین نے قدمت علی الحسین من بیعت یزید لأنہ کان فاسقا ظالما مدمنا للخمر، اس لیے آپ نے بیعت سے انکار کیا کہ وہ ظالم تھا، کہ وہ فاسق تھا اور وہ شراب پینے والا تھا۔ اور خود حضرت امام حسین کا جو خطبہ ہے، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر الشہادتین میں بیان کیا، جب یزید کے ایک جرنیل حر نے، جو بعد میں یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کا غلام بن گیا، اس نے کوفہ کے قریب جب آپ پہنچے تو پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایسا بادشاہ دیکھے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، شریعت کو بدلتا ہو، شریعت میں ہیر پھیر کرتا ہو، اور رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر وہ غلط کام کرتا ہو، غلط قوانین بناتا ہو، غلط معاملات کرتا ہو، تو جو شخص اس کی مخالفت نہ کرے، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو سزا دے۔ پھر فرمایا کیا اس شخص نے شیطان کی اطاعت اختیار نہیں کی؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک نہیں کیا؟ کیا اس شخص نے حلال چیزوں کو حرام نہیں کیا؟ کیا اس نے حرام کو حلال نہیں کیا؟ کیا اس نے حدود اللہ کو معطل نہیں کیا، جو آج بھی معطل ہیں؟ آج کیا چور کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا ڈاکو کو سزا دی جاتی ہے؟ قاتل کو بھی شریعت کے مطابق سزا نہیں دی جاتی۔ لا قواد الا بالسیف، حضور کا فرمان ہے کہ قصاص تلوار کے ذریعے ہوگا، یہ پھانسی کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ حدود الہیہ معطل ہے، شراب پر کوئی سزا نہیں، زنا پر کوئی سزا نہیں، چوری پر کوئی سزا نہیں، ڈکیتی پر کوئی سزا نہیں۔ یزید کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے حدود اسلامیہ کو معطل کر رکھا ہے، تو میں حسین بن علی ہوں، میں رسول کریم کا نواسا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی مزاحمت کروں۔ مجھ سے بڑھ کر کس کا حق بنتا ہے کہ میں شریعت کے لیے کیوں اٹھ کھڑا نہ ہوں؟ یہ امام حسین علی مقام کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو نظام مصطفیٰ کے اندر سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا معیار درست ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے اس کی بات کی ہے؟ کبھی آپ نے ٹی وی پر کوئی بات ایسی سنی ہے، کوئی اخبارات میں؟ کبھی اسمبلی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہو، سینٹ کے اندر؟ اب تو ہمارے دینی جماعتوں کے جو جلسے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوتی، ہم بھی ان باتوں کو چھوڑ گئے۔ یہ کربلا کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ جتنا جہاد ہے، یہ جتنا کردار ہے آپ کا، یہ اسلام کا جو نظام سیاست ہے، اس نظام سیاست میں جو حاکم کے لیے شرائط ہوتی ہیں، جو اس کا میرٹ ہوتا ہے، وہ پورا نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ یزید کے اندر وہ بات نہیں تھی، وہ میرٹ نہیں تھا۔ جو میرٹ حضرت ابو بکر صدیق نے قائم کیا، جو حضرت عمر فاروق اعظم نے قائم کیا، وہ نہیں تھا۔ تو ہمارا سب سے پہلے تو جدوجہد یہ ہونی چاہیے، حکمران جو ہیں ان کا میرٹ درست ہو،
اس کے لیے آپ اچھے لوگ تیار کریں، پیدا کریں جو کھڑے ہوں الیکشن میں۔ آپ یہ نہ دیکھیں مربع کس کے پاس زیادہ ہیں، جب کھڑا کرنے لگیں یہ نہ دیکھیں کہ کس کے پاس زیادہ کارخانے ہیں، دیکھیں اللہ کی شریعت پر عمل کون زیادہ کرتا ہے، کردار کس کا ٹھیک ہے، امین کون ہے، دیانتدار کون ہے، لوگوں میں انصاف کرنے والا کون ہے۔ آج تو ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے جن کی جوانی زنا اور شراب میں گزر گئی، اور وہ انصاف کے علمبردار بن گئے، وہ عدل کے علمبردار بن گئے جو اعلانیہ زنا کرتے رہے، اور جب زنا کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا یہ تو میرا ذاتی کردار ہے، یہ تو ہمارا ذاتی کردار ہے نا جی۔ تو ذاتی کردار کوئی تو اسلام دیکھتا ہے سب سے پہلے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، اب بھی تم نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا ہوں۔ سب سے پہلے کردار ہی تو پیش ہوتا ہے لیڈر کا، سرکار نے اپنا کردار ہی تو پیش کیا۔ جب کوئی صفحہ پر تشریف لائے تو فرمایا بتاؤ اگر میں کوئی بات کہوں تو مان لو گے؟ تو سب نے کہا جی ما جربنا علیک الکذب، کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو۔ تو جو شخص خود ہی بد کردار ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی عمل ہے، اس کو چھوڑو، اس کو بیان ہی نہ کرو، اس کی بات ہی نہ کرو، تو اس شخص کا کردار قوم کے ساتھ کیا ہوگا جو ذاتی طور پر بد کردار ہے۔ اس لیے آج کی کانفرنس میں آپ ذہن یہ بنائیں کہ ہم سارے لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ہم باکردار لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ہم حسینیوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ہم یزیدیوں کو آگے نہیں لانا چاہتے۔ یزیدیوں صفات لوگوں کو آگے لائیں گے تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، پھر آخرت نہیں سنورے گی۔ ہو سکتا ہے دنیا تھوڑی بہت سنور جائے، آخرت تباہ ہو جائے گی، جہنم کا ایندھن ہو جائیں گے ہم۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت امام حسین کے غلاموں کو آگے لانا پڑے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ حقدار ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو ایمان والے ہیں اور جن کے عمل صالح ہیں۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ میں نے آج تقریر نہیں کرنی تھی، شاہ جی کی محنت دیکھ کر میں تقریر کر رہا ہوں، ورنہ میں تو بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے، اور آپ سب شاہ جی کے مرید بن جائیں، پکے پیٹے پورے علاقے کے لوگ۔ سید سے بڑھ کر کون بڑا حقدار ہے بیعت کا اور پیر ہونے کا اور مرشد ہونے کا اور شیخ ہونے کا؟ نصر رسول سے بڑا حقدار کون ہوتا ہے؟ تو جو شخص اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ مل جاؤ۔ سنو میں چند روز بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پڑھا رہا تھا، تابعین میں سے ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خنثی کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ خسرا جان دیو؟ پھر وہ شارحین کو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا اگر وہ مشکل ہو، عورتوں مردوں کی نشانیاں برابر ہوں، تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے تعین نہیں ہے مرد ہے یا عورت ہے۔ اور اگر عورتوں کی نشانیاں زیادہ ہیں پھر بھی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کی عورت کے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر مرد کی نشانیاں جائز ہیں تو اس کے اندر چونکہ غلط عادتیں ہوتی ہیں خنثیوں کے اندر، اس لیے پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جب خنثی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو خسرے پیروں کی بیعت بھی جائز نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، خسرے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ خسرا پیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر غیرت نہ ہو، جس کے اندر حسینیت نہ ہو، جو یزیدیوں کے ساتھ تصادم نہ کرے، جو ٹکر نہ لے باطل کے ساتھ، وہ خسرا پیر ہوتا ہے۔ آج میں فتویٰ دیتا ہوں خسرے پیر کی بھی بیعت جائز نہیں ہے۔ اگر خسرے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو خسرے کی بیعت بھی جائز نہیں ہے۔ پیر وہ ہو جو حق کی للکار ہو،
پیر ایسا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے شیر کی للکار ہے، للکار ہے سیدی مرشدی جردہ بہادری. ماشاءاللہ سنی اتحاد کونسل نے کام شروع کر دیا ہے. اب سنی اتحاد کونسل نے آئندہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور آپ نے حسینی جو امام حسین کے غلام ہوں وہ مراد ہے. امام حسین کے غلاموں کو محرم کا مہینہ ہے، کربلا والوں کا مہینہ ہے. آج عہد کر لو کربلا والوں کے غلاموں کو آگے لانا ہے، یزید کی اولاد کو نہیں آگے لانا. اور آپ جانتے ہیں یزید کی اولاد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو یزیدی کام کرتے ہیں، اور جو حضرت امام حسین کے کام کرتے ہیں، ان کی اخلاق کو اپناتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں، وہ حسینی ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت صاحب سکاؤ اللہ رضوی صاحب. پہلا نقطہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پروفیسر جناب محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب، ہمارا مرکز علماء اہل سنت. اہل سنت و جماعت کا مرکز علم ہے بندیال شریف. آپ نے سنا ہوگا نام مولانا عطام بندیالوی، جو بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، وہ بھی بندیال شریف کے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو نظام مصطفیٰ کے حوالے سے میں آخری نقطہ عرض کرتا ہوں. ایک نقطہ تو یہ عرض کیا، حکمرانوں کا میرٹ درست ہونا چاہیے، ان کا معیار اسلامی ہونا چاہیے. اس کے لیے صحت عقیدہ بھی ضروری ہے، صحت عمل بھی ضروری ہے، اور حکومت چلانے کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جرأت کا ہونا بھی ضروری ہے. حاکم کا بہادر ہونا بھی ضروری ہے، بزدل کو بھی حاکم بنانا جائز نہیں ہے. مدبر ہونا بھی ضروری ہے، صاحب تدبیر ہو، اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دفاع کی صلاحیت رکھتا ہو، ملک کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور خود ذاتی طور پر صحیح العقیدہ ہو اور صحیح العمل ہو. یہ حاکم کے لیے ضروری ہے. اور پاکستان اسی لیے لیا گیا تھا، اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہوگی. اگر مل کر کام کرنا ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی علیحدہ کرنے کی؟ مل کر ہی کام کر لیتے. ہندو مسلم مل کے نہ دفاع پر اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا، نہ لڑائیاں ہوتی، نہ جنگیں ہوتی. یہ سارا پیسہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا، بہت ترقی ہوتی، معیشت بہت بہتر ہو جاتی. لیکن ہماری اصل ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی، اور وہ سعادات دارین سے اس صورت میں پیراوار ہو سکتے تھے کہ ہم اسلام کی حکومت کا قیام کریں. اور وہ ایک علیحدہ مملکت کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس لیے یہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ایک علیحدہ خطہ ہم نے حاصل کرنا ہے، جس کے اندر ہم نے کتاب و سنت کے مطابق قانون سازی کرنی ہے. اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہو. اس کے بعد جب نظام بنایا جاتا ہے تو نظام کی تو بہت لمبی تفصیل ہے. اس میں نظام عدل بھی ہوگا، اسلامی معیشت بھی ہوگی، اسلامی معاشرت بھی ہوگی، اسلامی ثقافت بھی ہوگی، عبادات کا نظام بھی ہوگا. اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ بھی ہوگا. اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک انٹرنیشنل سطح تک قانون سازی ہوگی کتاب و سنت کی روشنی میں. لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھتا ہوں، بس صرف ایک نقطہ، اس کو آپ ملحوظ رکھیں. اسلام کے اندر جو حاکم ہوتا ہے وہ منزل باپ کے ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں.
حاکم بمنزلے حاکم باپ ہوتا ہے اپنی رعیت کا. کبھی آپ نے کوئی باپ دیکھا ہے جو خود اچھا لباس پہنے اور اس کے بیٹوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں؟ کبھی کوئی باپ دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی کوئی باپ دیکھا ہے جو خود محل میں رہتا اور بیٹا اس کا جھونپڑی میں رہتا ہو؟ کبھی کوئی باپ دیکھا ہے جو اپنا علاج تو بہترین کرتا ہو اور بیٹے کو ڈسپلن بھی کھانے کے لیے نہ ملتی ہو؟ کبھی کوئی باپ ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حاکم اسلام بھی تھے، آپ اسلامی اسٹیٹ کے حاکم بھی تھے. حاکم ہونے کے اختیارات بھی آپ کے پاس تھے، یہ بھی منصب آپ کے پاس تھا. آپ حاکم تھے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے آپ کو دیکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں. اجرا کے اندر حضور کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. سرہانہ جو ہے وہ چمڑے کی قطروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، تکیہ. ایک کونے کے اندر جو کے کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، ایک کے اندر سلم درخت کے کچھ پتے پڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ چمڑوں کی دباغت کی جاتی ہے، اور دیوار کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے جس میں وضو پینے کے لیے پانی ہے، اور کوئی چیز کمرے میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا. پوچھا عمر کیوں رونا شروع کر دیا؟ عرض کرتے ہیں حضور اِنَّا قیصر و کسریٰ یتنامان ما یتنامان فی من الدنیا وانت علی ھذہ الآلہ. حضور قیصر و کسریٰ تو بڑی عیش کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اتنی سادگی کہ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کی قطریں بھری ہوئی ہیں آپ کے تکیے کے اندر، اور جو کہ چند دانے آپ کے کمرے میں موجود ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، پانی کا ایک مشکیزہ اور کوئی چیز نہیں ہے آپ کے کمرے میں. اتنی سادگی اور اتنا فقر. تو سرکار نے فرمایا عمر سنو میری بات، لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ. دنیا کی نعمتیں صرف کافروں کے لیے ہیں، آخرت کی نعمتیں صرف مومنوں کے لیے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی عطا کر دی ہیں، ورنہ دنیا کافروں کی ہے، آخرت مومنوں کی ہے. ہمارے منہ میں بعض کا لعاب پیدا ہوتا ہے، منہ میں لعاب آ جاتا ہے جب ہم پیرس میں جاتے ہیں، جب ہم لندن میں جاتے ہیں، جب ہم نیو یارک میں جاتے ہیں، جب ہم مغربی اقوام کو دیکھتے ہیں، ان کے اداروں کو دیکھتے ہیں، ان کے تعیش کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیوں نہیں کیا. لیکن جب سوچتے ہیں تو اندر ہی سے جواب آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت جو پیدا کر دی ہے. یہ لندن تو نہ باقی رہنے والا شہر ہے، یہ امریکہ تو نہ باقی رہنے والا شہر ہے، یہ نعمتیں تو فانی ہیں، ان کی عمر بہت کم ہے. تمہارے لیے تو اللہ نے جنت پیدا کی ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، عمر بھی ہمیشہ رہے گی. تو فرمایا ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے. عمر رو نہیں، ہمارے لیے آخرت ہے. نہ فنا ہونے والی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں. پھر فرمایا عمر سنو، میرے پاس جبریل امین آئے، آگے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا اللہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں. آپ جدھر چلیں آپ کے پیچھے یہ سونے کے پہاڑ چلیں اور آپ ان میں سے خرچ کریں. تو میں نے عرض کیا جبریل میرے اللہ سے جا کے کہو آپ کا رسول جو ہے عرض کرتا ہے کہ میں اس دنیا کی عیش و عشرت کو پسند نہیں کرتا، میں فقر کی زندگی پسند کرتا ہوں. میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں ایک دن میں کھا لوں، ایک دن میں بھوکا رہوں. یہ کیوں سرکار نے فقر کی زندگی اختیار کی؟ آپ کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. ہم جب فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اضطرار ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے. رسول کریم نے فقر کو پسند کیا. اور یاد رکھو رسول کریم کی وفات بھی اختیاری ہے. ہماری موت جو ہے اضطراری آ جاتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں سارا ہمیشہ ہی زندہ رہیں، مرنے کا نام بھی نہ لیں. لیکن اللہ کے رسول کی موت بھی اختیاری ہے.
حضور فرماتے ہیں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے مستشار ہوتا ہے، اسے مشورہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا نبی مان جاتا ہے تو پھر فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پر موت مسلط نہیں کی جاتی۔ وہ مسلم شریف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے علماء نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنا شروع کی حضرت اسرائیل نے، تو مکہ مارا تو آنکھ نکل آئی باہر موسیٰ علیہ السلام نے۔ اتنی طاقت ہے اللہ کے پیغمبر کی، فرشتے کی آنکھ نکال دی۔ یا اللہ آج ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے اپنے نبی کے پاس جو موت کو پسند نہیں کرتا، فرمایا جاؤ انہیں کہو کہ اگر وہ زیادہ زندگی چاہتے ہیں تو بیر پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل نے آ کے پیغام دیا تو کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر موت ہوگی۔ تو فرمایا آپ بھی آ جائے۔ تو اس کے تحت شارحین نے لکھا ہمارے اہل سنت کے، انہوں نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی سے مشورہ ہوتا ہے، اسرائیل نے مشورہ نہیں کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جلال کا مظاہرہ کیا، اور اس لیے بھی جلال کا مظاہرہ کیا کہ کل سید الانبیاء کے ساتھ بھی شاید آ کے مشورہ نہ کریں۔ یہ تو مشورے پر مامور ہیں، نبیوں کی موت لینے سے پہلے، موت لانے سے پہلے نبیوں پر مشورہ کرنے کے پابند ہیں۔ مشورہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس لیے مکہ مارا۔ اب پھر وہ بات حضرت عمر فاروق کی، فرمایا جبریل امین آئے، انہوں نے کہا آپ کا رب کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اب سرکار نے اس سونے کو، اس تعیش کو، اس عیش کو کیوں نہیں پسند کیا؟ سرکار حاکم تھے اور آپ چاہتے تھے کہ جس طرح میری امت کے فقیر لوگ زندگی بسر کرتے اس طرح میں کروں، میں باپ ہوں۔ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ ہمارے آقا تو بہت عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ جو ہمارے حاکم بھی تھے، ہمارے بمنزلہ باپ کے بھی تھے، وہ تو عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ نہیں، سرکار نے عیش و عشرت کی زندگیوں کو اختیار کیا۔ اور سرکار شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مطمئن نہ ہو جائے کہ سب اہل مدینہ نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب ان سیاستدانوں میں کون ہے جو کھانا ہی نہ رات کو کھائے؟ اگر وہ لاہور میں رہتا ہے تو جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ سب اہل لاہور نے کھانا کھا لیا ہے۔ اگر وہ گجرات میں رہتا ہے تو اس کو یقین نہ ہو جائے کہ سب اہل گجرات نے کھا لیا ہے۔ اگر وہ گوجرانوالہ میں رہتا ہے تو اس کو یقین نہ ہو جائے کہ میرے سارے شہر نے کھانا کھا لیا ہے۔ اگر وہ اسلام آباد میں رہتا ہے تو اس کو یقین نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی کہ سرکار نے فرمایا جس نے 2 کا کھانا پکایا ہے وہ تیسرا لے جائے بھوکا، کیونکہ 2 کا 3 کھا سکتے ہیں۔ جس نے 3 کا پکایا وہ بھی 2 لے جائے، 1-2، کیونکہ 3 کا 4-5 کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 3 لیے، راستے میں اور 2 مل گئے، 5 ہو گئے۔ کسی نے 1 لیا، کسی نے 2 لیے، 10 باقی رہ گئے۔ فرمایا ان 10 کا میں انتظام کروں گا، جب تک ان کا انتظام نہیں ہوگا میرے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ کہ حاکم سوتا نہیں ہے جب تک کہ سب لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حاکم اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے، حاکم اپنی بود و باش اپنی عوام سے بہتر نہیں رکھتا۔ اب میں خلافت راشدہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ بے شک پیش کریں عمران خان کے سامنے بھی، میاں نواز شریف و شہباز شریف کے سامنے بھی، زورداری صاحب بھی اگر آ جائیں دبئی سے واپس تو ان کے سامنے بھی، اور گیلانی صاحب کے سامنے بھی، اور بھی جو قوم کے ہمدرد اور خیر خواہ جتنے دعوی کرنے والے لوگ ہیں خیر خواہی کے، ان کے سامنے رکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 شہر فتح کیے۔ کتنے؟ ان میں حکومتیں قائم کی، حاکم مقرر کیے، عامل مقرر کیے آپ نے۔ جب عامل مقرر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں چند شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، ترکی گھوڑا نہیں استعمال کرنا، قیمتی گھوڑا، عام سواری استعمال کرنی ہے، تاکہ کوئی شخص احساس کیتری کا شکار نہ ہو عوام میں سے کہ حاکم یا گورنر جو ہے وہ ترکی گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور ہم جو ہے وہ سستے گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، کرپشن نہ پیدا ہو۔
دوسری شرط یہ ہوگی کہ پتلا کپڑا نہیں پہننا، موٹا کپڑا جو غریب پہنتے ہیں وہ پہننا ہے، غریبوں کا لباس، خوراک غریبوں والی کھانی ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی۔ کتنی جائیداد ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس 10 بکریاں ہیں، 11ویں نہیں خریدنی، جائیداد میں اضافہ نہیں کرنا۔ کتنے کمرے ہیں تمہارے پاس؟ میرے پاس حضرت 2 کمرے ہیں، تیسرا نہیں بنانا، 1 کمرہ ہے دوسرا نہیں بنانا، اپنے گھر میں اضافہ نہیں کرنا۔ رات کو دروازے پہ کنڈی نہیں لگانی بالکل، کوئی شخص رات کو بھی ملنا چاہے تو وہ اپنی شکایت پیش کر سکے۔ دروازے پر محافظ نہیں مقرر کرنا، کیونکہ محافظ اپنی مرضی کے لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں، کوئی محافظ نہیں مقرر کرنا۔ اور نظام حکومت میں یہ رکھا کہ جانوروں کو بھی دیکھنا ہے، جانور کمزور ہے تو اس کے مالک کو بنانا ہے کہ یہ کیوں کمزور ہے، اس کو خوراک کم دی گئی ہے یا یہ بیمار ہے، اس کا علاج معالجہ نہیں ہوتا یا اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، جانور کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کتا بھی مر جائے دریائے نیل کے کنارے پر تو میں ذمہ دار ہوں، جانوروں کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے تو رات کو پہرا دیتے تھے، بچہ رو رہا تھا گھر میں، صبح انکوائی کرائی، بچہ کیوں رو رہا تھا؟ بہت زیادہ جستجو کرنے پر گھر والوں نے بتایا جی اس کی ماں نے دودھ چھڑا دیا ہے، کیونکہ امیر المومنین وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ آج برطانیہ میں عمر لا ہے، عمر لا، اس کو عمر لا کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دودھ کے پیسے حکومت دیتی ہے، اس کی تعلیم کے پیسے حکومت دیتی ہے، کہتے ہیں یہ عمر لا ہے، یہ عمر نے لا قائم کیا تھا، قانون بنایا تھا۔ عمر فاروق کا لا آج برطانیہ میں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بچے کا دودھ چھڑا دیا ماں نے وقت سے پہلے، اس لیے رو رہا تھا تاکہ وظیفہ لگ جائے، تو رو پڑے۔ فرمایا عمر تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنی ماؤں نے وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہوگا۔ فرمایا آج کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ اب احتساب دیکھو، سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ جنہوں نے ایران فتح کیا، ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا، انہوں نے اپنے دروازے پر محافظ مقرر کیا، تو فوراً طلب کر لیا محتسب کے ذریعے، اور پوچھا تم نے کیوں کیوں تم نے محافظ مقرر کیا؟ حضرت ادھر بندے مار دیتے ہیں گورنر کو اگر محافظ نہ ہو۔ فرمایا اگر تمہیں مرنے کا خطرہ ہے تو پھر استعفیٰ دے دو، میں کسی اور کو مقرر کرتا ہوں۔ یہ احتساب ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایاز بن غنیم گورنر تھے، انہوں نے قیمتی کپڑا پہنا، فوراً بلا کے معطل کر دیا، فرمایا جاؤ بکریاں چرایا کرو جا کے، تم گورنری نہ کرو، تم قیمتی لباس پہنتے ہو۔ اس طرح کرپشن کی عادت پڑے گی امال کو۔ تو یہ نظام مصطفیٰ جو ہے اس کے اندر حقیقی مساوات ہے۔ اس کے اندر جو حاکم ہوتے ہیں وہ مزدوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اجرا نشین ہوتے ہیں، وہ دریوں پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ تختوں پر اور محلات میں رہنے والے نہیں ہوتے۔ نہ وہ رائے بیڈ کے محلات میں رہتے ہیں، نہ وہ اسلام آباد کے محلات میں رہتے ہیں، نہ وہ گجرات کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، نہ وہ گلبرگ کے محلات میں رہتے ہیں، وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جب جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوں گے تو کرپشن کہاں لے کر جائیں گے؟ جب رہنے انہوں نے جھونپڑیوں میں ہے، جب انہوں نے سادہ غذا کھانی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک اور واقعہ بیان کروں۔ عراق کے مہمان آئے، وہی سوکھے ٹکڑے روٹی کے جو خود کھاتے تھے ان کے سامنے رکھے، فرمایا کھاؤ۔ خود تو کھاتے رہے، وہی عادت تھی، سوکھے ٹکڑے، زیادہ سے زیادہ ساتھ زیتون کا آئل رکھ لو یا کوئی سرکہ تھوڑا سا رکھ لو، سرکے کے ساتھ لگا کے کھا لو، بس اتنا ہی ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان مہمانوں نے ایک ایک لقمہ اٹھایا، کھایا، پھر آگے ہاتھ انہوں نے پیچھے کھینچ لیے۔ صحابہ نے کہا یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہے، امیر المومنین نے بالکل ان کی کوئی ضیافت نہیں کی، کوئی تکلف نہیں کیا، یہ جا کے کیا کہیں گے؟
اتنے خزانے میں دولت ہے، اتنا مال ہے، اس کے باوجود امیر المومنین اتنی سادگی اختیار کرتے ہیں اپنے دسترخوان پر. ان سے بات کرنی چاہیے. اب بات کون کرے حضرت امیر المومنین سے؟ حضرت علی کے پاس گئے، کیا آپ بات کریں؟ آپ رسول کریم کے داماد ہیں، امزاد ہیں، آپ بات کریں. فرماتے ہیں نہیں میں بھی بات نہیں کروں گا، آپ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں، ام المومنین بات کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ صحابہ کرام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر بہت سادگی ہے. تو فرمایا کیا میں اپنی معیشت رسول کریم کی معیشت سے بہتر بناؤں؟ ہمیں معلوم نہیں کہ رسول کریم کی معیشت میں کتنی سادگی تھی اور آپ کی طرز زندگی میں کتنی سادگی تھی اور آپ کے کھانے پینے میں کتنی سادگی تھی. حالانکہ اللہ کے رسول تھے. رو پڑے رسول کریم کے واقعات بیان کرنے لگے، رو پڑے حضرت عمر فاروق. اس قسم کا نظام اسلام چاہتا ہے، اس قسم کا نظام مصطفیٰ کے اندر ممالک کے اندر قائم کیا جاتا ہے جس کے اندر حکمران جو ہیں وہ بادشاہ اور فرعون بن کر نہ رہیں بلکہ وہ لوگوں کے خادم بن کر رہیں. اور اس کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو چلنا ہوگا، اس لیے آپ کو اٹھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو منظم ہونا ہوگا، اس کے لیے آپ کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پڑے گا. اس میں آئندہ الیکشن میں آپ کو سنی اتحاد کونسل کا ساتھ دینا پڑے گا. اس میں آپ کو حسینی الصفات لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا الیکشن میں. اس میں آپ کو یزید الصفات لوگوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی. اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا، اس کے بغیر آپ ملک کو نہیں سنوار سکتے، اس کے بغیر قرضوں کا بوجھ آپ سے نہیں اتر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے بغیر سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل، اس کے بغیر جرأت و بہادری. ٹھہر جاؤ، گل نہ توڑو. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے، اس کے بغیر آپ اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا بننے سے نہیں بچا سکتے جب تک کہ آپ نظام مصطفیٰ کو نہ اپنائیں. آپ پر لازم ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ پر لازم ہے آپ اپنے آپ کو غیر سیاسی نہ کہیں. دعوت اسلامی والوں، سیاست بھی رسول کریم کا اسوہ ہے. یہ چھوڑ دو ہم غیر سیاسی ہیں، سیاست بھی رسول کریم کا اسوہ ہے. رسول کریم کے اسوے کے خلاف نعرہ نہ لگاؤ. ممالک کا نظام چلانا، بلاد کا نظام چلانا، خدمت خلق کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مسلمانوں کا دفاع کرنا اور فتنوں کا مقابلہ کرنا اور حکومتیں قائم کرنا، یہ بھی رسول کریم کا اسوہ ہے. کبھی یہ نہ کہو کہ ہم غیر سیاسی ہیں. نہیں سیاست کرنی تو بے شک نہ کرو، بے شک شعبے تقسیم کر لو، لیکن یہ کبھی نہ کہو ہم غیر سیاسی ہیں. یہ کبھی نہ کہو، ورنہ تم گناہگار ہوگے. تم آدھے اسلام کے انکار کر دو گے، منکر ہو جاؤ گے تم جب کہو گے ہم غیر سیاسی ہیں. کبھی یہ نہ کہو ہم غیر سیاسی ہیں. رسول کریم کا جتنا بھی اسوہ ہے اس کو مانو. اور قوم رسول کریم کے غلام ہے، یہ علیحدہ بات ہے. ہم نے تقسیم کار کی ہوئی ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے. تقسیم کار ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انکار کر دینا ایک علیحدہ چیز ہے. انکار نہیں کر سکتے نظام سیاسیات کا اسلام کے. تو اب ماشاءاللہ بڑے بڑے محققین، بندیال شریف کے ہمارے پروفیسر صاحب بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء سادات. میں نے بہت لمبا ٹائم لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال پیغام یہ ہے، اپنا علم جو ہے اس کو بھی بڑھاؤ، عمل پر بھی نظر ثانی کرو اور نظم پیدا کرو اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور کام کرو، حرکت میں آ جاؤ اور جمود ختم کرو، برف کو پگھلا دو اپنی کو اور آ جاؤ میدان میں. آ جاؤ، لگوٹیاں کس لو نظام مصطفیٰ کے لیے. جس شعبے میں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرو ملک میں. چاہے تم بظاہر نہیں بھی حاکم بنا چاہتے، ٹھیک ہے، تبلیغ کا کام کرو، لیکن وہ اندر ہی اندر سے وہ بھی کام کرتے رہو، اندر ہی اندر سے. کبھی نہ کہو ہم غیر سیاسی ہیں، یہ بات نہ کہو. کوئی آج کے بعد پیر، شیخ، گدی نشین یہ نہ کہ میں غیر سیاسی ہوں.
واللہ جب تک آپ سب مل کر اس سیاست کے اندر انقلاب پیدا نہیں کریں گے تو یزیدیوں کی حکومت قائم رہے گی اور آپ سب گنہگار ہوتے رہیں گے. یزیدیوں کی حکومت کو ختم کرنا آپ کا فرض ہے. حضرت امام حسین کی محبت کا یہ تقاضا ہے. آپ ہمیں پکار رہے ہیں, آپ ہمیں بلا رہے ہیں, آ جاؤ. جو قربانیاں میں نے دی ہیں ان کے احیاء کے لیے آ جاؤ. جن اقدار کے لیے میں نے یہ قربانیاں دی ہیں ان اقدار کو زندہ کرنے کے لیے اٹھو, جاگو. حضرت امام حسین تمہیں پکار رہے ہیں امت مصطفیٰ کو. تو آج کی کانفرنس کا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان بنانے والے اہل سنت و جماعت کو منظم ہونا ہے, اٹھنا ہے, جاگنا ہے, آئندہ الیکشن میں کردار ادا کرنا ہے, آئندہ الیکشن میں سارے لوگوں کو آگے کھڑا کرنا ہے, لانا ہے. اسمبلیاں بھر دینی ہیں نظام مصطفیٰ والوں سے. اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے. اس ملک میں سے لوگوں کو بھگا دینا ہے جو کفر کی بات کرتے ہیں, جو شیطانی اور طاغوتی نظام کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں, اپنی بھی برباد کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. صرف روٹی کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے, اصل ایمان کا مسئلہ ہے. روٹی کپڑا نہ بھی ملے تو خیر ہے یار, بھوکا بھی رہے تو بندہ کوئی پرواہ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. معلوم ہوا ایٹم بم بنانا ضروری تھا. ایٹم بم سے بھی زیادہ ایمان کا ایٹم بم ضروری ہے, عقیدے کا ایٹم بم. اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو کس طرح کل اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے. اصل مسئلہ ایمانی ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہے, کوئی بات کرتا ہی نہیں ایمان کی. فحشی بڑھ رہی ہے, عریانیت بڑھ رہی ہے, بیرا روی بڑھ رہی ہے, زنا عام ہو رہا ہے, بیرا روی عام ہو رہی ہے. سکولوں کالجوں میں کو ایجوکیشن, بچے بچیاں نوجوان اکٹھے کھیلتے ہیں, اکٹھے پڑھتے ہیں. بعض یونیورسٹی میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں کے جو وی سی ہیں اور جہاں وہاں کی انتظامیہ وہ کہتے ہیں 2 بیٹے بیٹھے 2 بیٹیاں بیٹھے اکٹھے پڑھیں. اگر 2 لڑکیاں علیحدہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان پر پابندی لگا دیتے ہیں, تم نہیں پڑھ سکتی علیحدہ, 2 لڑکوں کو ساتھ بٹھاؤ. جب لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ زنا کریں گے, بدکاری کریں گے. جو ادارے تعمیر کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں پر تخریب ہو رہی ہے اور وہاں پر تباہی ہو رہی ہے, اور بد کرداری جو ہے وہاں سے رائج کی. تو ان سب باتوں پر نظر رکھنے کے لیے شاہ جی نے یہ کانفرنس قائم کیا. آپ ان پر نظر رکھیں اور اس کے لیے آپ کردار ادا کریں. اللہ تعالی ہماری کمزوریاں دور فرمائے.